انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک دن آنے والا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ یہاں شفاعت سے مراد ہے زبردستی والی شفاعت، جو مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ زبردستی اللہ کے ہاں بخشوا دیں گے کیونکہ اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، یہ والی شفاعت مراد ہے۔ اور کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ جو مومن کی شفاعت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء اور بزرگان دین کریں گے، وہ شفاعت قرآن ہی سے ثابت ہے۔ سورہ نبا میں اللہ نے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ آیت ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، سفارش نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ تو وہ اللہ اجازت کس کو دے گا؟ پیغمبروں کو اور اپنے ماننے والوں کو۔ اور کس کے لیے دے گا؟ وقال ثوابا، اور وہ بات بھی درست کرے، یعنی جس کی شفاعت کی میں اجازت دوں انہی کی شفاعت کرے۔ کس کی اللہ اجازت دیں گے؟ صرف ایمان والوں کی۔ اور کتنی اجازت دیں گے؟ وہ اللہ قیامت میں خود اس کی حد بندی کریں گے، لیکن کافر کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ اور شفاعت قہری نہیں ہو سکتی کہ آپ شرک کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو معبود ہے یا جو بزرگ ہیں جن کی عبادت کر رہا ہوں یہ مجھے زبردستی بخشوا دیں گے اور اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی پارے میں آیت الکرسی بھی ہے، اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ میں چونکہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی بہت پڑھی جاتی ہے اور حدیث میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل آیت پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ شیطان سے، جنات سے، جادو وغیرہ سے آیت الکرسی انسان کو بچاتی ہے۔ رات کو بھی پڑھ کے سونے کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ ہے، چونکہ یہ خلاصہ میں پوری تفصیل نہیں بیان کروں گا۔ شیطان ان کو تنگ کرتا تھا انسانی شکل میں آ کے، حضرت ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھی اور نبی نے فرمایا کہ یہ شیطان اب راستہ تمہارا چھوڑ دے گا۔ تو شیطان آیت الکرسی سے ڈرتا ہے، تو یہ رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنی چاہیے، دم کرنا چاہیے اس کا اپنے اوپر، اور نمازوں میں بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو آج کل جھوٹے روحانی عاملین بنے ہوئے ہیں نا، الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پہ جن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جادو، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ دم کریں۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور یاد رکھیں جتنا مفہوم ذہن میں رکھ کے جب دم کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور مفہوم ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم ہر چیز کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ اسے نہ اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند آتی ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ جس کی اللہ اجازت دے گا تو اس کی تو سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی میں دم نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ لوگوں کے ماضی میں ان سے پہلے گزر چکا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے سامنے ہے بعد میں آنے والا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن لوگ اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پاس جو علم ہے اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا الا بما شاء مگر جتنا اللہ چاہے۔ تو آج دنیا میں جتنی بھی نالج ہے وہ اللہ کے علم کا اربواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی وہ ہے جو اللہ نے چاہا ہمیں دے دیا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی جو بادشاہت کی کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں پہ پھیلی ہوئی ہے، ولا یؤودہ حفظہما اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم وہ بلند مرتبے والا اور عالی شان ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا، آپ ترجمہ کے ساتھ اس کو یاد کریں اور پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اسلام میں کافر کو گن پوائنٹ پہ مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ فقط تبین الرشد من الغی اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل واضح ہے، اسلام اور کفر بالکل واضح ہے، تو اب گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو ہے اتنا واضح ہے کہ جو بھی اس اسلام کے راستے کو فالو نہیں کرے گا وہ
اپنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں ڈال رہا ہے. یعنی ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے, اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا. کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں, گمراہیاں پھیلتی ہیں. جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام لہا, یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان والوں کا اللہ دوست ہے, ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں, حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ, یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا, کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا, کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے. شراب حلال ہے, زنا حلال ہے, گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں, اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے, اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب جو ہے, میرا رب زندہ کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں. ایک شخص جس کے پھانسی کا فیصلہ ہونے والا تھا اس کو کہا, چھوڑ دیا, کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا, میں نے اس کو حیات دے دی. اور ایک آدمی جو بیچارہ بے گناہ تھا اس کو بادشاہ نے قتل کروا دیا, بولا دیکھو میں تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے دکھا. تو بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے, وہ جو ہے نا مبہوت ہو گیا. اللہ نے اسی میں ایک واقعہ بیان کیا کہ کوئی بزرگ تھے پچھلے زمانوں میں, تو یا کوئی پیغمبر تھے, اس کا قرآن میں ہمیں واضح تذکرہ نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے کیسے زندہ کرے گا. ان کے دل میں کوئی شبہ یا شک نہیں تھا, بس ویسے ہی اطمینان قلب کے لیے. تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو موت دے دی. کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, ایک بستی کے پاس سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو مر گئے, کھپ گئے, کیسے قیامت میں دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ نے انہی کو موت دے دی, اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا. اور پھر اللہ نے پوچھا بتاؤ تم کتنے دن سوئے ہو, یہ کتنے دن تمہیں پر موت واقع ہوئی ہے. انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی آدھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں میں نے 100 سال تک موت دی ہے, 100 سال کے بعد اٹھایا. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى, اپنا کھانا اور پینا دیکھو ذرا بھی خراب نہیں ہوا. 100 سال تک اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی. وانظر الی حمارک, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو, گدھا جو ہے نا مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا, اللہ نے اسے زندہ کر دیا. کہا یہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا, دیکھو ان ہڈیوں کو ہم کیسے دوبارہ اکٹھا کرتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا, ان پہ گوشت کیسے چڑھاتے ہیں. ان بزرگ یا جو پیغمبر تھے یا بزرگ تھے, قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, انہوں نے دیکھا تو وہ ساری بوسیدہ ہڈیاں جمع ہوئی ہیں اور پورا گدھا دوبارہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا جو گدھے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا, اس طرح سے میں زندہ کروں گا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, کیوں نہیں ہے اللہ, مجھے تیرے وعدوں پر یقین ہے, بس میں چاہتا ہوں اور اطمینان ہو جائے. تو اللہ نے کہا خذ اربعۃ من الطیر, اے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیں, فصرہن الیک, کسی مخصوص آواز سے ان کو مانوس کریں. پھر ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت مکس کر کے 4 پہاڑوں پہ, چاروں کناروں پہ, چاروں طرف ان کے ٹکڑے مکس کر کے ڈال دیں. پھر کیا کریں آپ کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن, پھر جس آواز سے جس پرندے کو مانوس کیا وہ آواز نکالیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام آواز نکالتے, چاروں پہاڑوں سے اس خاص پرندے کی بوٹیاں اور پر اڑ کے جڑتے اور پرندہ وہ چلتا ہوا چلا آ جاتا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ نے یہ منظر ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا اور فرمایا یقین کر لے اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب کا مطلب جو چاہے کرتا ہے, مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اور حکمت والے کا مطلب ہر ایک کو زندہ کر کے دکھائے گا نہیں وہ, کیونکہ ایسے سب کو اللہ دکھاتے پھر تو غیب پر ایمان تھوڑی رہا, پھر تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں. تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جو اصل قدرت اللہ نے دکھائی ہے وہ تو تمہیں پانی سے جب انسان بنایا, نطفے سے انسان بنا دیا, تو یہ قدرت کافی ہے ایمان لانے کے لیے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی راہ میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی اور حکم دیا ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال گندم کے دانے کی طرح ہے، جو ایک دانہ 7 دانوں کو پیدا 7 جو ہے نا وہ سنبل کو پیدا کرتا ہے اور 7 جو ہے نا وہ خوشوں کو پیدا کرتا ہے، اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. یہ اصل میں ایک مثال دی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں آتا ہے کہ جب کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے یا کسی کو کھلاتا ہے تو جتنا خیر اس سے پھیلے گی اس کو بھی اجر ملتا ہے. تو اب لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر ایک مسجد بنا دی اور اب اس میں قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو سب کو ثواب ملتا رہے گا. ہم نے دینی مدرسوں میں پیسے دیے، اب اس میں جو طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں پھر اس علم سے جو خیریں پھیل رہی ہیں تو قیامت تک ہم کو ثواب ملتا رہے گا. ہم نے کسی کو کھانا کھلایا اور پھر اس سے اس کے جسم میں طاقت آئی اور اس نے کوئی اچھا کام کیا تو ہمیں بھی اس میں کچھ حصہ شامل ہو جائے گا. تو یہ گروتھ کیسے ہوتی ہے؟ تو بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اللہ نے مثال دی کہ بھائی تم دیکھو دنیا میں نہیں ہوتی ہے، گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے. اب اگر کسی نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہو گندم کے دانے سے پودے گندم اگتے ہوئے، آپ اس کو بتائیں کہ یہ ایک دانہ مٹی میں ڈالیں گے اور اس سے سینکڑوں ہزاروں پیدا ہو جائیں گے، تو کوئی مانے گا؟ ہم ابھی اس لیے مان رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ ایک دانے سے کہاں سینکڑوں. خربوزے کے ایک بیج سے ایک بیج آپ زمین میں رکھتے ہیں، اس سے بیل پیدا ہوتی ہے، اس بیل میں پھر ہر اتنے سینکڑوں خربوزے، پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج، پھر ہر بیج میں خربوزہ پیدا کرنے کی صلاحیت، اور پھر ہر خربوزے میں سینکڑوں بیج. تو وہ دیکھیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں خربوزے کا ایک بیج ہوتا ہوگا اس سے آج کروڑوں اربوں بیج پیدا ہو گئے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو رب ایک گندم کے دانے سے زمین میں جب ڈالتے ہو اتنے سینکڑوں دانے پیدا کر سکتا ہے، تو تمہارے ایک صدقات و خیرات کو وہ بیج نہیں بنا سکتا کہ تم نے 1 روپیہ دیا اور ملٹی پلائی کرتے 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 اللہ اس کو اتنا بڑھا دے. ہمارے ایک شیخ ہیں، حضرت ہیں، ان کو بڑی پیاری بات کی انہوں نے، جن سے میں بیعت ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں اللہ نے علماء کو اتنی فضیلت دی ہے کہ جو علماء دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں تو ان کو قبر میں کتنا ثواب ملتا ہے، یا جو تاجر دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ کس قدر اجر کما لیتے ہیں. جو بڑے بڑے مدارس آج چل رہے ہیں جن میں سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کی خیریں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں، مساجد میں وہ امامت کرتے ہیں اور درس قرآن دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ کس قدر اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی ان کی یہ خیر پھیل رہی ہے اور کتنا بڑا اجر قیامت کے دن وہ دیکھیں گے. تو واقعی اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ دانہ گندم کا ایک، جب اللہ کہتے ہیں میں تو دنیا میں دکھا رہا ہوں، کسان ایک بیج بوتا ہے اور سینکڑوں بیج نکال لیتا ہے اس سے، تو جو اللہ دنیا میں کسان کی ذرا سی محنت پر اتنا بڑا پھل دیتا ہے تو آخرت تو ہے ہی اجر کے لیے، آخرت تو ہے ہی جزا ہے ہمارے اعمال کا. اس میں اللہ کیسی سخاوت کا مظاہرہ کرے گا اور اللہ کی جود و سخا کا کیسا جو ہے نا دریا بہیں گے اس میں. تو اس لیے دل کھول کے اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال، اے بلال خرچ کر اور عرش والے سے غربت اور فقر و فاقہ کا خوف نہ کرنا. تو اللہ کے لیے دے گا تو اللہ بھی تجھے دے گا. تو آج ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہو رہا ہے. بس وہ جو ہے نا جو مسلمانوں میں سخاوت ہوا کرتی تھی، تاجروں میں سخاوت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے ابھی بھی الحمدللہ بہت ہے، لیکن جو ہم نے اپنے باپ داداؤں کے دور میں دیکھی ہے وہ سخاوت مارکیٹ میں اب تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی سخاوت کو مارکیٹ میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کا اجر اللہ ایسے بڑھائے گا. اور لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اے ایمان والو اپنے صدقے کو احسان جتلا کے ضائع نہیں کرنا. جیسے آپ نے کیا کیا، بیج تو زمین میں ڈال دیا، اس سے پودے بھی نکل گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن آپ نے خود ہی پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی اس باغ پہ. کیسی بے وقوفی ہے، پھر تھوڑی وہ ملٹی پلائی ہوگا اور ضرب ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو صدقات و خیرات کے ذریعے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے جو گلشن اگائے ہیں اور جو تم نے دینی مدارس یا مساجد یا یتیموں کی کفالت کے ذریعے جو ایک پورا انتظام کیا ہے، اس پہ پیٹرول چھڑک کے آگ نہ لگا دینا. وہ آگ کیسے لگاؤ گے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کے اور تکلیف دے کے. ایک طرف آپ کسی پہ صدقہ کرتے ہیں اور پھر بار بار جتلاتے ہیں. یہ جو گاڑی ہے نا، یہ جو اس کے آج اتنا خوش و خرم گھوم رہا ہے، تو اصل میں راشن میں نے ڈلوائے تھے اس کے گھر میں. یہ جو آج اتنا موٹا تازہ بن کے یہ گھوم رہا ہے نا، اصل میں میرے سارا خرچہ ہے جس کی وجہ سے اس نے یہ پراٹھے کھائے ہیں. جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کیا ہے، یہ مسجد میں نے بنائی، یہ پنکھا دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے لگوایا. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو اور جو خوددار آدمی ہوتے ہیں، سفید پوش آدمی ہوتے ہیں، آپ ان کو جب کوئی چیز دے کے احسان جتلائیں تو وہ بیچارے شرم سے زمین میں گڑ جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ تکلیف نہ دو کسی کو، اس کا کیا نقصان ہوگا کہ تمہاری یہ نیکی ضائع ہو جائے گی. پھر اللہ نے اس کی آگے ایک بڑی خوبصورت مثال بھی دی ہے. وقت کم ہے تو میں آگے چلتا ہوں. اللہ نے اور مزید ترغیب دی کہ دیکھو تم یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں
تمہارے پاس تمہاری انویسٹمنٹ جو تم نے جوانی میں کی ہے بڑھاپے میں اس کا پھل کھاؤ. تو جیسے ایک بوڑھا آدمی باغ لگاتا ہے اور بڑھاپے میں اس کا پھل کھاتا ہے گھر بیٹھ کر, تو اسی طرح تم جو کچھ صدقات و خیرات کر رہے ہو نا, اس کا پھل تمہیں جنت میں قیامت میں ملے گا جب میدان حشر میں پریشان ہوں گے لوگ. تو جیسے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ بڑھاپے میں میرا باغ جل جائے, تو ایسے ہی تم بھی یہ نہ چاہو کہ تم جو آگے کے لیے انویسٹ کر رہے ہو تمہاری اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ تمہاری انویسٹمنٹ آخرت میں ضائع ہو جائے اور تم دیکھو آخرت میں کچھ بھی تمہیں نہیں مل رہا. تو ایسا عمل نہ کرو. تو علماء نے کہا ہے کہ صدقات و خیرات کی جو برکت ہے نا, دو چیزوں سے ضائع ہوتی ہے. ایک تو احسان جتلانے سے, اور دوسری ظلم کرنے سے. آپ نے کسی غریب کو کھانا تو کھلا دیا, لیکن آپ نے کسی غریب سے نوالا بھی چھین لیا, بہنوں کی وراثت نہیں دی, یا کسی کا قرض دینا تھا وہ آپ نے واپس نہیں کیا, تو آپ ایک طرف ظلم بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف احسان بھی کر رہے ہیں. تو پلس مائنس ہوگا قیامت کے دن. عین ممکن ہے اتنے لوگ آپ سے حق مانگنے کے لیے آ جائیں کہ آپ نے جو لوگوں پر احسانات کیے ہیں وہ ساری نیکیاں آپ کو اٹھا کے اہل حق کو دینی پڑیں. جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ اس امت کا مسکین وہ ہے کہ قیامت میں اہل حق آئیں گے, اس سے حق مانگیں گے جب, اور وہاں تو پیسے نہیں چلتے, تو اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے لو. تو جتنے غریبوں کے کھانے اور وہ جو بہت احسان اور وہ صدقات و خیرات سارے آپ کے ان نیکیوں میں چلے جائیں گے. اہل بہنیں آئیں گی وراثت مانگنے, چھوٹے بھائی آئیں گے وراثت مانگنے, یتیم کا حق مارا, فلاں سے رشوت لی, وہ آئے گا بھائی اس وقت تو میں نے رشوت دے دی تھی, واپس کر میری رشوت. جو بھی ظلم آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ ساری نیکیوں کی شکل میں واپس. اور نبی نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اہل حق آئیں گے کہ اس نے مجھے گالیاں دی, گالی کے بدلے میں بھی نیکی دینی پڑے گی, صرف مال کھانے سے نہیں, کسی کو کسی بھی طرح سے ستایا ہو. تو آپ نے فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کہیں گے اب اپنے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو, اس نے تمہاری غیبت کی تھی, اتنے گناہ اس کو دے دو. تو فرمایا کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور گناہوں کا جو ہے نا ایک گٹھری اس کے سر پہ ہوگی اور گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا. اور فمن ثقلت موازینہ, اللہ فرماتے ہیں جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی وہ جنت میں, اور جس کے گناہ بھاری ہو گئے وہ جہنم میں. فرمایا پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان کی نیکی ضائع ہوتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں نیکی کرنا بھی کمال, لیکن نیکی کو بچا کے رکھنا اس سے بڑا کمال ہے. تو نیکی کرنی بھی چاہیے اور بچا کے رکھنی بھی چاہیے. پھر اللہ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ صدقات و خیرات کا کس کو دینا چاہیے تمہیں, کون ہے صدقات و خیرات کا محل. فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, وہ فقیر جو اللہ کے راستے میں ہیں. تو جو مجاہدین اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں وہ بھی اس کے سب سے اولین مستحق ہیں.